مسئلہ فلسطین حضرت علامہ اقبال کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا اور حضرت اقبال نے اس پہ فرمایا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی اس بات کو مدعا بناتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ابتدائی گھر ہے، ہم یہاں سے نکالے گئے ہیں، لہٰذا ہم یہاں رہتے رہے ہیں تو ہمیں یہ واپس کیا جائے، اگر یہ معاملہ ہے، اسی فارمولے پہ عمل کریں تو ہسپانیہ جو یورپ کا ملک اسپین ہے، جو مسلمانوں کے دور حکومت میں جسے اندلس کہا جاتا تھا، تو مسلمانوں نے یہاں 800 سال تک حکومت کی ہے۔ اگر اسی فارمولے پہ عمل کریں تو پھر ہسپانیہ جو اندلس ہے وہ اہل عرب کو دے دیا جائے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوئی۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل درد کچھ اور ہے، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ ان کا مقصد ہے انگریز کی حکومت کو قائم کرنا، ایسا نہیں کہ یہ کوئی سنترے یا شہد اور کھجور کا کوئی کاروبار یا ان کی فصلوں کی مقدار بڑھانا مقصود ہے۔ مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ اہل عرب کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فتور ڈالا جائے، نفاق ڈالا جائے اور انہیں کمزور کیا جائے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں ابلیس مجلس شورا میں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ ان اغیار یہ چاہتے ہیں، ان کا فارمولہ یہ ہے کہ یہ جو روزے رکھ کر بھی بدر کے میدانوں میں لڑتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مصطفیٰ نکال دو، پھر یہ خاک کا ڈھیر رہ جائیں گے۔ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اور ہے اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اپنے بھی خفا مجھ سے غیر بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اصل مسئلہ یہ ہے، حق یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل، پر تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار، یہاں واقعہ بدر و حنین کی ضرورت ہے۔ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، فریاد سے افرنگ و دل اویزی افرنگ۔ یہ تمہاری چالیں ہیں مسلمانوں کو تہتی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں سمجھو، ورنہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خوان گئے اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ سلام پہنچے۔